یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ فاروق احمد سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام جاری ہے، جو آج شام تک مکمل ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں جن 7 اضلاع کے 40 اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی، ان میں 483 امیدواروں نے 518 کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل کل مکمل ہوا۔ اس مرحلے میں ووٹ 1 اکتوبر 2024 کو ڈالے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق جموں ضلع کی 11 نشستوں کے لیے سب سے زیادہ 122 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں، جبکہ سانبا ضلع میں سب سے کم 33 امیدواروں نے نامزدگیاں داخل کی ہیں۔ ضلع بارہمولہ میں 111، ضلع کپواڑہ میں 80، ضلع بانڈی پورہ میں 50، کٹھوعہ ضلع میں 47 اور ضلع ادھمپور میں 40 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ کاغذات کی جانچ مکمل ہونے کے بعد آج شام تک اس سلسلے میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ امیدوار 17 ستمبر تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے چناؤ کے لیے اب 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں اور آزاد امیدواروں نے اپنی اپنی چناؤ مہم میں مزید صورت لائی ہے۔ امیدوار رائے دہندگان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر وادی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ چناوی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں، جس دوران سیاسی جماعتیں ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ تقریباً سبھی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور جاری کیے ہیں، جن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی سہولیات بہم رکھنے اور مسائل حل کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اب کی بار ماضی کے برعکس الیکشن میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور امیدوار بھی بڑی تعداد میں میدان میں کود پڑے ہیں۔ انتظامیہ نے الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور چناؤ عملے کو بھی ڈیوٹی کے لیے تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ کشمیر وادی میں پہلے مرحلے کے تحت 18 ستمبر کو جنوبی کشمیر کی سبھی 16 اور چناب خطے کے 3 اضلاع کی 8 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بھارتی چناؤ کمیشن کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے کے دوران اسمبلی انتخابات کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران ٹیم کے ممبران نے اننت ناگ اور رامبن اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کر کے چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کے سبھی 20 اضلاع کی انتظامیہ کے افسروں کے ساتھ میٹنگ میں چناؤ کی مجموعی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ٹیم کے ممبران نے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کے جموں کشمیر کے دورے کے دوران لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے بارے میں تفصیلات طلب کی۔ ان میٹنگوں میں سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے چناؤ جلسوں اور چناؤ عملے کو دی جا رہی تربیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے شہری ہوا بازی شعبے نے بھارت کو دنیا میں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والی معیشت بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس شعبے کے ذریعے عوام کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ ثقافت اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کل نئی دلی میں شہری ہوا بازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ایویشن سیکٹر میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگوں کو سفر کرنے میں اب زیادہ سہولت مل رہی ہے اور کنیکٹیوٹی کو بھی تقویت ملی ہے۔ وزیر اعظم نے سبھی ممبر ممالک کی جانب سے دلی اعلانیہ منظور کیے جانے کا اعلان کیا۔ دلی اعلانیہ خطے کے ایویشن شعبے کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا ایک نظریاتی خاکہ ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ دلی اعلانیہ سے علاقائی کنیکٹیوٹی، اختراع اور ایویشن کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے عزم کو فروغ ملے گا۔ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا FSSAI نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تہوار کے موسم کے دوران ملاوٹ شدہ مٹھائیوں، کھانوں اور دودھ کی مصنوعات کی تیاری اور فروخت پر سختی سے نظر رکھیں۔ FSSAI نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تہوار کے موسم کے دوران اس طرح کی حرکات کو روکنے کے لیے متواتر نفاذ اور نگرانی کی مہم چلائیں۔ ایک خط میں FSSAI نے کہا کہ تہواروں کے موسم میں مٹھائی، ذائقہ دار دودھ اور دودھ کی مصنوعات جیسے گھی، کھویا اور پنیر کی مانگ بڑھ جاتی ہے، جس سے معاشی محرکات کے لیے ملاوٹ کو بھی بڑھاوا ملتا ہے۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ احتیاطی تدابیر بشمول ہاٹ اسپاٹ پر خصوصی نگرانی اور انفورسمنٹ ڈرائیوز مصنوعات کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ان حرکات کو مؤثر طریقوں سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔